بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں خصوصاً بلوچستان میں جس تیز رفتاری سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور ہر روز قریباً ایک واقعہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ دشمن نے اپنے دانت بہت تیز کر لیے ہیں اور طالبان کی یلغار مضبوط ہونے کے باوجود ابھی تک جن علاقوں میں انڈیا نے اپنے یہ سیل قائم کیے ہوئے ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ تربت اور گوادر تربت اور پنجگور کی طرف سے یہ سیل ایکٹیو ہو رہے ہیں یا ادھر چمن بارڈر کی طرف سے، یعنی ادھر افغانستان کی طرف سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ایجنسیوں کا ہی کام ہے، لیکن ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ ایران اس میں شامل نہیں ہوگا، اور ابھی تک بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان والے اڈے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آج ایئرپورٹ روڈ کوئٹہ عسکری پارک کے قریب ملٹری کنوائے کے قریب دھماکہ کیا گیا ہے۔ فی الحال یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ دھماکہ آئی ڈی تھا یا خودکش، اور نہ یہ کہ دھماکے میں نقصان کیا ہوا ہے۔ یہ بھی کنفرم نہیں ہوا کہ گاڑی میں کوئی سوار تھا یا نہیں۔ ہمیں اپنی خود مختاری کے لیے لڑنے کی سزا ناظرین دی جا رہی ہے، اور ہمارے دشمن بھول رہے ہیں کہ ہم اس وقت بھی ثابت قدم رہے تھے جب روزانہ کی تعداد بنیاد پر دھماکے ہوا کرتے تھے۔ ہم نے 90,000 جانیں قربان کی ہیں۔ اگر ہم اس وقت نہیں گھبرائے تو اب ہم کیسے ڈگمگائیں گے؟ یہ تو جاہلانہ سوچ ہے دشمن کی۔ اگر ہم نے اس وقت پاکستان سے محبت کرنا اور پاکستان کے لڑنا نہیں چھوڑا تو ہم آج بھی اسی پر قائم ہیں۔ ہم لڑیں گے اور ان کرائے کے قاتلوں سے ضرور لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان ضمیر فروشوں سے جو کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض اپنے جانوں کا سودا کرتے ہیں، اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ ان کی باری نہیں آنی، ان کی باری بھی آنی ہے۔ اب دشمن نے تو ہمارا حوصلہ بہت دیکھا ہے، لیکن میں اس بات پہ بڑا ہی ناظرین پریشان ہوں کہ مسلسل یہ جاریت ہو رہی ہے بلوچستان میں۔ دیکھیے ایک ہی وقت میں اب یہ ادھر آ گئے ہیں، کوئٹہ میں آ گئے ہیں، پہلے ادھر پنجگور میں تھے، تربت میں دھماکے کر رہے تھے، وہاں کر رہے تھے، اور وہاں پہ داعش لڑ رہی ہے۔ داعش یہاں پہ کیسے آ گئی؟ دیکھیے داعش کا جو اپنا ایک طریقہ ہے، یہ تو دھماکہ یا یہ جو حملے ہیں یہ تو بتا رہے ہیں بی ایل ایف کے یا بلوچوں کی جو ہیں گمراہ بلوچوں کی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن داعش کی موجودگی، داعش اور دوسرے ٹی ٹی پی کا وہاں پہ لڑنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور وہ اتنے مطلب ٹرینڈ لوگ ہیں جن میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں کہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کو ٹریننگ کس نے دی ہے۔ ظاہر ہے یہ ٹریننگ ان کو پاکستان کے ان دشمنوں نے دی ہے جو افغانستان سے موجود تھے اور افغانستان سے نکل رہے ہیں۔ اب وہ اپنے پیچھے اپنی باقیات تو چھوڑ کے جائیں گے نا جی، اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ اب یہ دیکھیے اس سلسلے میں تو شروع سے اسی بات کا کہہ لوں کہ کراچی میں تو میں کہتا تھا کہ ایک بڑا کمپلیٹ آپریشن آپ کریں۔ اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو سوات کی طرز کا آپریشن جو ہے نا، جو مطلب بارڈر کے ساتھ ساتھ ایریاز ہیں نا بلوچستان کے، وہاں کرنا پڑے گا۔ گو کہ یہ ہماری کمیونیکیشن جو وہاں پر ہے، جو سڑکیں ہیں یا جس طرح آبادیاں دور دور تک بکھری، اجازت نہیں دیتی اس بات کی کہ ہم اتنا بڑا رسک لیں، لیکن یہ رسک ہمیں ایک دن لینا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں اس سے پہلے کہ صورتحال زیادہ خراب ہو جائے، پاکستان آرمی کو ادھر ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں کہ اس طرح نا حوصلہ ان لوگوں کا بڑھے گا، اور ہمارے جوانوں کا حوصلہ تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوالٹی میں نقصان میں اضافہ ہوگا۔ ایک ہمت کر کے ایک بڑا آپریشن آپ کریں، موسم کی شدت کی پرواہ نہ کریں۔ نہ فوجیں ہماری یہ کیا کرتی ہیں۔ افغانستان میں بہت بڑا کرائسس ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کرائسس کا فائدہ اٹھا کر کچھ اور جو ادھر تخریبی قوتیں ہیں وہ بھی ادھر کا رخ کریں، آپ کو انہیں روکنا پڑے گا۔ بلوچستان کا بارڈر آپ کو وقت سے پہلے بند کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہاں پہ اگر ہم نے باربڈ وائر اچھی طرح نہ لگائی تو پھر
اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔